أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أنفروا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم تھام رکھو یعنی خذوا یعنی لے لو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان فانفروا ثباتن اور نکلو ثباتن اکیلے اکیلے یا قافلوں کے ساتھ وانفروا جميعا اور یا نکلو سب مل کر فإن منکم اور یقیناً تم میں سے لمن یبطئن کوئی ایسا بھی ہے جو جان کے دیر لگاتا ہے یعنی سستی کرتا ہے نکلنے میں دیر لگاتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت قالات وہ کہتا ہے قد انعم اللہ یقیناً انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر اذ لم اکن معہم شہیدا کہ اگر ہوتا میں کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا کہ اللہ نے مجھ پہ انعام کیا کہ ان کے ساتھ نہیں تھا اور اگر وَإِلَّا أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر پہنچے تمہیں کو اللہ کی طرف سے فضل لا یقولن تو ضرور وہ یہ کہتے کہ علم تکن بینکم بینہم کہ گویا کہ نہیں تھا اس کے اور تمہارے درمیان ان کوئی بھی مودہ محبت یا لیتنی اے کاش کن تو ہوتا معہم میں ہوتا ان کے ساتھ فافوز فوزا عظیما تو ضرور کامیاب ہوتا میں بہت بڑی کامیابی یعنی میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتا فلیقاتل فی سبیل اللہ پر چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں الذین یشرون الحیات الدنیا وہ لوگ جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت یعنی جنہوں نے سودا کر لیا ہے دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں فیقتل یا وہ قتل کر دیا جائے او یغلب یا وہ غالب آ جائے فسوف نؤتیہ اجر عظیم ان قریب ہم دیں گے اسے اجر عظیم وما لکم اور کیا ہوا ہے تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم نہیں جنگ کرتے اللہ کی راہ میں والمستضعفین من الرجال والنسائی اور عورتیں والولدانی اور بچے الذین یقولون وہ جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا اے ہمارے رب نکال ہمیں من هذه القریۃ اس بستی سے الظالمی اہلھا اس کے رہنے والے ظالم ہیں واجعل لنا اور دے ہمیں من لدنک ولیم اور مدد کا ہماری اپنی طرف سے واجعل لنا
یعنی ہمارا صاحب ہمارا کوئی مددگار دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی مددگار، ہمارا کوئی دوست بنا اور ہمارا کوئی مددگار بنا۔ اور یہ کون ہے؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو یقاتلون فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جنگ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، یعنی شیطانی طاقتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا، پس تم قتل کرو یا لڑو، قاتلو تم جنگ کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطانی، بے شک شیطان کی چال، کان ضعیفا، وہ ہے کمزور، شیطان کی چال کمزور ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا، اے لوگو، اے مسلمانوں سے مخاطب کر کے کہا گیا۔ اصل میں یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے جنگ عہد کے بعد جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی تو بہت سارے قبائل بہت جری ہو گئے تھے، بہت زیادہ حملہ کے چکر میں، اور وہ اپنی بہادری دکھانے کے چکر میں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے بار بار کبھی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلہ آ رہا ہے، کبھی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلہ آ رہا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ سب کو چوکنا، مسلمان بہت زیادہ چوکنا تھے اور بہت زیادہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خطرہ منڈلاتا رہتا۔ اس وقت مسلمانوں سے کہا گیا کہ مسلمان اپنے ہتھیار، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، یعنی ضروری ہے بچاؤ کا سامان۔ اس میں کوئی توکل یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف توکل ہے، اپنے بچاؤ کا سامان رکھنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنے گھروں کی حفاظت کرنا، اپنے کوئی ہتھیار رکھنا، یہ سب توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، ان کو اپنائے پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا مسلمانوں سے کہ اپنے بچاؤ کے سامان کو تھامے رکھو اور نکلو، سیابتن، اور نکلو، یعنی ان کے جنگ کرنے کے نکلو، ان پہ ہاتھ اگر لگانے تو نکلو۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یا تو اکیلے کے لیے نکلو، یا تھوڑے لشکر کے کچھ تھوڑے اور کے نکلو، یا پھر پورے ایک جتھے کی شکل میں نکلو۔ یہ ضروری ہے، یعنی کہ اکٹھے ہو کر نکلو یا الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو، لیکن نکلو ضرور۔ وانفروا جمیعا، یعنی ان کے لیے جب بھی پکارا جائے، اللہ کے رسول پکارے، تو آپ لوگوں نے جہاد کے لیے اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے نکلنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ان منکم، پھر ان میں سے، یعنی منافقوں کی بات ہے، جب منافقوں میں کوئی ایسا بھی ہے لمن یبتغن، جان کے دیر لگاتا ہے، سستی کرتا ہے وہ، یعنی وہ تیار ہے، جو ان کو حکم دیا تھا کہ نکلنا ہے آپ پر، تو وہ جان کے دیر لگاتا ہے، اپنی سواری تیار نہیں کرتا، یا پھر دوسروں کو بھی وہ دیر لگانے، دوسروں کو بھی اس میں وہ بہکاتا ہے، ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَن يَبْغَ، تو جان کے دیر لگاتا ہے۔ ان اصابتکم، اور جب مسلمان چلے جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پہ انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میرے ساتھ بھی ہوتا۔ یعنی اس کو اپنی جان کی یا زندگی کی، دنیاوی زندگی کی فکر لگی ہوئی ہے، اس کو قطعی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جب اللہ کے راہ میں جہاد کروں مجھے اس کا کتنا ثواب ملے گا اور کیا کچھ ملے گا۔ وہ صرف اپنے یہی ہے کہ اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچی، تھوڑی بہت مشکل آئی، تو وہ بس مطمئن ہو جاتا ہے کہ لو جی مجھے تو میں اچھا ہو گیا کہ ان کے ساتھ نہیں گیا، اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا، میں تو گیا ہی نہیں۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی دنیاوی زندگی کو یا جسمانی تکلیف کو سب کچھ سمجھتے ہیں، باقی اللہ کے راہ کا اس کو کوئی مقصد نہیں۔ مگر یہ ہے کہ پھر اگر کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو پھر پہنچ جاتی ہے کوئی، یعنی ان کے فتح حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ او یہ تو بڑا برا ہو گیا کہ وَإِلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، پھر وہ اس طرح بات کرتا ہے جیسے تمہارے مسلمانوں کے درمیان اس کے درمیان کوئی محبت تھی نہیں، پھر وہ صرف اپنی اس کامیابی کے کہ اگر میں بھی ہوتا تو مال غنیمت حاصل کرتا، اس کامیابی میں میرا بھی حصہ ہوتا، یا لیتنی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ان کو بھی ان کہہ رہا ان کے ساتھ ہوتا، میں بھی پھر کامیابی حاصل کرتا، مال غنیمت مجھے ملتا، فتح میں اس میں شامل ہو جاتا، تو یہ پھر وہ خوش ہوتے۔ تو یہ چیز ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے، یعنی دونوں صورتوں میں صرف یہ ہے دنیاوی تکلیف اور دینی مفادات کا احساس بھی ان کو بس یہی پڑی ہوتی، دونوں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفاداتی کا احساس ہوتا ہے، تو آخرت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ رضا الہی کی کبھی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے کتنا ثواب، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک تھوڑا وقت بھی گزارا، اتنا بھی جتنا کہ اونٹنے کا دودھ دھویا جاتا ہے، اتنا دیر اللہ کے راہ میں لگا دیا،
وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا، مگر یہاں یہ حال ہے کہ ان کو دنیا پیچھے رہنے میں خوش ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کرے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ تم جنگ کرو اللہ کے راہ میں، اور وہ کون جنگ کرے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، تو دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کی زندگی انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ لوگ ہیں۔ پھر ان کو یقاتل فی سبیل اللہ، پھر اگر وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، فیقتل، چاہے وہ قتل کر دیا جائے، اور یا غالب، یا غالب آ جائے، غلبہ حاصل کر لے، فسوف نؤتی اجرا، تو یہ ضرور بضرور اسے ہم دیں گے اجر عظیم، اس کو اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت و ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا متصور ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لڑتا ہے وہی مانا جائے گا کہ اس نے جہاد کیا۔ اجر عظیم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ہوا ایک گھاٹی سے، جب ٹھنڈے پانی کے چشمہ بہتا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ٹھہر جاؤں۔ ایک صحابی نے یہ سوچا کہ میں لوگوں سے کیوں نہ الگ تھلگ یا ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں، پھر سوچا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ تو اس نے اس کا سارا معاذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کرے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو آدمی اونٹنی کے دودھ ہونے کے درمیان وقفہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ راستے میں نکلے اس حال میں کہ اسے میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق ہی نکالا۔ اور وہ شخص میری حفاظت میں ہے، تو یا میں اسے شخص کو یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، یا میں اسے اس کے گھر میں واپس لوٹا دوں گا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمان پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر کے پیچھے نہ رہتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لیکن میں اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ میں ہر ایک کو سواری دے دوں، اور ہر وہ مسلمان اتنی وسعت کے مالک ہیں کہ خود سواری کا انتظام کر سکیں، اور مسلمان کو یہ چیز دشوار گزرتی ہے کہ میں تو میدان جنگ میں جاؤں اور وہ میرے پیچھے گھروں میں رہ جائیں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور قتال کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہ مجاہد شخص کے مانند دن کو روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کے راہ میں غبار آلود ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا اسے آگ بھی چھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی جو جہاد کے کرنے پہ ہی جنت ہے۔ جو شہید ہو گیا اس کے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اس کو صرف ایک قرض ہے جو اس سے کب شاید روک لے جائے بعد سیدھا جنت میں جائے۔ جہاد کا اللہ کے راہ میں کرنا، مگر ہے ہی جہاد کس لیے کرے؟ اللہ کے دین کا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اور کسی مقصد کے لیے جنگ کرتے ہیں وہ جہاد شمار نہیں ہوتا۔ مگر یہ بھی شاید اسی وقت ہوگا جب آپ کو کوئی حکومت، اسلامی حکومت اس کا حکم دے کہ آپ جہاد کرنا، ہر کسی کے منفرادی طور پہ جہاد کی اجازت قطعی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راہ میں ان لوگوں کے لیے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وہ کمزور لوگ، کمزور مردوں کے لیے۔ یعنی اصل میں جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے
تو مکہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے جو ہجرت کر نہیں سکتے تھے اور مجبوری تھی، وہ رہ گئے، اور قبائل میں کچھ ایسے لوگ مسلمان تھے جنہیں کسی نے دین کو چھپایا ہوا تھا یا وہ تکالیف میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے کہا جائے کہ ان لوگ تمہیں کیا ہو گیا کہ جہاد نہیں کرتے، جبکہ یہ لوگ مردوں میں سے کمزور ضعیف یہ لوگ ہیں، اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یعنی اس طرح یہ جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ترغیب دے رہے ہیں کہ یعنی آپ پر جہاد کرنا دو وجہ سے ضروری ہو گیا۔ اول یہ کلمہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اور دوسرا ان مظلوم مسلمانوں کی نجات کے لیے۔ یہ مسلمان آپ کو پتا ہے جیسے مکہ میں اور قبائل میں پھنس کے رہ گئے، ان کے لیے ظاہر مسلمانوں پہ جہاد یہاں پہ فرض ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہر دفعہ کتنے دفعہ آپ نے کتنے جنگیں کی، کتنے سریہ کی بھیجے، تو ہر وقت تقریباً جنگ کی حالت میں ہی زندگی گزاری۔ یہ بھی ضروری ہے، ظالم ہو اور ظالم بستیاں ہوں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو پھر ان کی مدد کرنا بھی مسلمانوں پہ ضروری ہے۔ اور جو لوگ جن کو لوگ تنگ کیا کرتے تھے مستضعفین کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مدینہ منورہ نماز لے کے دعا کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو رہ گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے تھے، جو لوگ جن کو ظالم تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بد دعا کیا کرتے تھے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا کیا کرتے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرماتے ہوئے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی، اللہم انجل ولید بن ولید وسلمت بن ہشام وعیاش بن ابی ربیہ والمستضعفین من المؤمنین، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کی، اللہم اشدد وطاعتو علی مضر وجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ اے اللہ خاندان مضر کے لوگوں میں اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دے، اور اے اللہ انہیں اس طرح قحط سالی میں مبتلا کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا۔ یعنی مکہ والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی، اور یہ عشاء کی نماز میں آپ کیا کرتے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے بنا ان میں سے کوئی، وجعل لنا اور ہمارے لیے بنا من لدنک اپنے پاس سے ولیا کوئی مددگار یا دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا اور بنا ہمارے لیے اپنے خاص اپنے جناب سے کوئی مددگار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کر دے گا۔ یعنی مسلمان کی تنگی کو، اس کی تکلیف کو دور کرنا بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ یہ مسلمان پہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باہمی محبت، لطف و کرم اور رحم و ہمدردی مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اسے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر کسی مسلمان کو کہیں تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ان سے تکلیف ہونی چاہیے، اور اگر ان کا احساس کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ اس طرح جہاں آج کل مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ نہ دیا جائے، کم سے کم ہمدردی نہ کی جائے تو بہت زیادہ زیادتی ہوگی۔ جیسے کشمیر میں ہے، انڈیا میں ہے، یا اور فلسطین مسلمان ہیں، برما میں، ان لوگوں کے ساتھ اگر ہمدردی بھی نہ کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم کرے کہ ہمارا کیا حال ہونا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو ٹوک فیصلہ ہو گیا کہ کون کس اللہ کے راہ میں لڑتا ہے۔ اللہ جن آمنو جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں فی سبیل طاغوت، طاغوت ہے ہر اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی چیز جس کی پوجا کی جائے یا وہ سب طاغوت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا دو ٹوک کہ یہ لوگ جو اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں مسلمان، یعنی اللہ کے لڑنے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جو مومن ہے وہ لڑتا ہے اللہ کے راہ میں، اور جو مومن نہیں ہے یعنی جو اللہ کے راہ میں لڑے گا وہ مومن ہی لڑے گا، اگر مومن نہیں ہے تو اللہ کے راہ میں لڑے گا ہی نہیں۔ اور اسی طرح کافر لڑتے ہیں طاغوت یعنی شیطانی طاقتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ جتنی بھی طاقتیں ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح ہو، اللہ کے دین کے خلاف جو بھی لڑتے ہیں وہ ساری شیطانی طاقتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا فقاتلوا اولیاء شیطان، اللہ نے فرما دیا کہ جنگ کرو، لڑو
शैतान के दोस्तों से, शयातीन के दोस्तों से लड़ो, जंग करो। और बज़ाहिर तौर पे तो लगता है कि चालें उनकी बड़ी मजबूत होती हैं, कभी-कभी तो लगता है कि बहुत ये गालिब आ गए, जैसे आजकल भी ऐसा लग रहा है कि ये शैतानी ताकतें बहुत ज़्यादा गालिब हैं। अमेरिका और इसराइल का कितना गलबा है सारी दुनिया पे। इन्न कैद शैतानी, मगर यकी है ऐसा कि शैतान की जो चालें हैं वो ज़ईफ़ा, वो कमज़ोर हैं। शैतान के चाल कमज़ोर, ये एक दिन आएगा कि ये सब जो है सब उल्टी उन्हीं पे पड़ जाएँगी। इस तरह कि दूसरा हो रहा है ज़ालिक वअन्नल्लाह मुमिन कैदुल काफ़िरीन। बात ये कि अगर कोई अल्लाह काफ़िरों की खुफिया तदबीर को कमज़ोर करने वाला है, ये अल्लाह ताला कमज़ोर करने वाला है। या दूसरा वमा कैदुल काफ़िरीन इल्ला फ़ी दलाल, और नहीं काफ़िरों की चाल मगर सरासर नाकाम। ये सरा बज़ाहिर तो बहुत मज़बूत नज़र आती हैं, और वक़्ती तौर पे होता भी ऐसा ही है। मगर जब अल्लाह ताला का ये फ़रमान है कि शैतान की चाल जो है वो कमज़ोर है, तो यकीनन वो चाल कमज़ोर ही होगी। और एक वक़्त आएगा कि अल्लाह ताला का कलमा बुलंद होगा, और अल्लाह के कलमा ने बुलंद होना ही है। अल्लाह के दीन ने गालिब आना ही है। वक़्त है, ठीक है, आजकल वक़्त मुश्किल ज़रूर है, मगर एक वक़्त आएगा कि इंशाअल्लाह गालिब ही होगा। तो अल्लाह का दीन ही गालिब होगा, सब दीनों पर यही गालिब होना है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।